اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ احباب علم میں ہیں کہ ہمارے مسائل روزہ چل رہے ہیں. اس میں ایک فصل عوارض کے بارے میں ہے. عوارض عارض کی جمع ہے. عارض ہم اردو میں بھی کہتے ہیں اس بندے کو عارضہ لاحق ہو گیا ہے، بیماری لگ گئی ہے، کوئی پریشانی لاحق ہو گئی ہے، اسے ہم عارضہ کہتے ہیں. کتنی صورتیں اور کون کون سی صورتیں ہیں جس ان صورتوں کی وجہ سے، ان عوارض کی وجہ سے، ان موانع کی وجہ سے جو ہے روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے اور روزے میں تاخیر کی جا سکتی ہے. فصل فی العوارض ہے جمع عارض. عوارض عارض کی جمع ہے اور اس میں پہلا عارضہ بیماری ہے، دوسرا عارضہ سفر ہے، تیسرا عارضہ اکراہ مجبور، کسی کو مجبور کر دیا گیا ہو کہ تو روزہ توڑ. چوتھا عارضہ حبل ہے، عورت حالت حمل میں ہے. پانچواں عارضہ رضاع، عورت بچے کو دودھ پلا رہی ہے. اور چھٹا عارضہ جو ہے الجوع، بہت زیادہ بھوک لگی ہے یا بھوک برداشت سے باہر ہے. والعطش، اور سخت قسم کی پیاس لگتی ہے، یہ بھی مرض ہیں. والحرم، اور انتہا درجے کا بڑھاپا ہے. بہا یباح الفطر، ان صورتوں میں روزے کو چھوڑا جا سکتا ہے، تاخیر کی جا سکتی ہے. اگر یہ دائمی مرض ہو جائیں تو پھر زندگی میں بھی روزے کا فدیہ دیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ہم پہلے بتا چکے ہیں. فَيَجُوزُ لِمَنْ خَافَ وَهُوَ مَرِيضٌ زِيَادَةَ الْمَرْضِ، ایک آدمی پہلے سے بیمار ہے اور اس کو خوف ہے کہ میں اگر روزہ رکھوں گا یہ میرا مرض بڑھ جائے گا. او بطء البر، یا اس کو یہ خوف ہے میں نے روزہ رکھا تو یہ میری بیماری جو 15 دن میں ٹل جائے گی، روزہ رکھنے کی وجہ سے روزہ تو رکھ لوں گا لیکن یہ بیماری میری مہینے تک طویل ہو جائے گی اور 10-15 دن مجھے اور بستر پر لگیں گے، 10-15 دن مجھے اور میڈیسن لینا پڑیں گے، 10-15 دن اور مجھے پیسہ لگانا پڑے گا. ظاہر میڈیسن فری میں تھوڑی آتے ہیں. شریعت آپ کو چھوٹ دیتی ہے. بسترے پر پڑا رہنا شریعت کو پسند نہیں ہے. آپ کو بیماری ہے، صحت مند ہونے کی کوشش کریں. جس سے آپ کی صحت کو صحت مند عبادت کرنے میں، صحت مند ہونے میں تاخیر ہوتی ہے تو شریعت کہتی ہے عبادت کو مؤخر کرو، صحت مند پہلے ہو جاؤ. جہاں پر آپ کا پیسہ زیادہ خرچ ہوتا ہے شریعت کہتی ہے کہ عبادت کو مؤخر کرو، پیسہ کم خرچ کرو. یہ شریعت کہتی ہے، یہ شریعت کا اصول ہے. اللہ اکبر. یا پھر اس کو بطء البر، روزے کی وجہ سے بدیر وہ صحت مند ہوگا. جاز لہ الفطر، اس کے لیے روزہ چھوڑ دینا جائز ہے. زیادت مرض کی وجہ سے، مرض بڑھنے کا خوف ہو روزہ چھوڑ دو، یا بادیر صحت مند ہونے کا خوف ہو روزہ چھوڑ دو.
وَلِحَامِلٍ، اور روزہ چھوڑ دینا جائز ہے کس عورت کے لیے جو حمل میں ہے، حالت حمل میں اس کی جان کو خطرہ ہے، روزہ رکھتی ہے، یا وہ تو صحت مند رہے گی لیکن پیٹ میں موجود بچے کی جان کو خطرہ ہے، شریعت بالکل چھوٹ دیتی ہے، خطرے کے کھلاڑی نہ بنو، اپنی جان کو خطروں میں نہ ڈالو، کیا کرو؟ عبادت میں تاخیر کرو، اپنی جان کی بھی حفاظت کرو، اپنی بطن میں موجود بچے کی جان کی بھی حفاظت کرو۔ وَمُرْضِعٍ، ارضاع کے معنی ہوتے ہیں دودھ پلانا، اور عورت دودھ پلانے والی ہے، وہ روزہ رکھتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ روزہ تو رکھ لے گی مگر بچے کا دودھ جو ہے وہ پورا نہیں ہو سکے گا، شریعت تبھی چھوٹ دیتی ہے اپنی جان بچاؤ اور اپنے بچے کی جان بچاؤ، اللہ کی عبادت کو مؤخر کر دو۔ اس لیے اللہ کو عبادت مطلوب تو ہے لیکن تمہیں خطرے میں ڈال کر کے مطلوب نہیں، اللہ کو عبادت مطلوب ہے لیکن تمہاری جان پر کھیل کر کے عبادت مطلوب نہیں ہے۔ خوفت نقصان العقل او الہلاک، سنیے، اس کو پتہ ہے روزہ تو رکھ لوں گا مگر یہ ایسا مرض ہے جس کی وجہ سے میرا جو عقل ہے یہ ضائع ہو جائے گا۔ ڈاکٹروں نے کہا روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کے دماغ میں خلل پڑ سکتا ہے، آپ اپنے دماغ کو بچائیں، اپنے دماغ کی حفاظت کریں، شریعت کو تھوڑی دیر بعد جو ہے نا آپ کی عبادت مطلوب ہے۔ او الہلاک، شریعت کو یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ روزہ رکھے گا ہلاکت میں پڑ جائے گا اور اس کی جان کے لالے پڑ جائیں گے اور جان بچانے میں دقت ہوگی، شریعت کہتی ہے آپ عبادت میں تاخیر کر دو اور یہ بعد میں حساب کر لینا، اپنی جان پہلے بچاؤ۔ مگر یہ بات یاد رکھنا، یہ بات ہم جو بتا رہے ہیں یہ ساری چیزیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ کل یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اگر سر میں درد ہو جائے، شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ لِوَجْعِ عَيْنٍ، آنکھ کا شدید درد ہو جائے، او جراحت، یا شدید زخم ہو جائے، او صداع، یا شدید سر درد ہو جائے، او غیرہ، یا اس کے علاوہ، شریعت یہ کہتی ہے اپنی جان کی حفاظت کرو، اپنی جان کے دشمن نہیں بنو۔ تو بہرحال یہ مطلب نہیں ہے کہ کل ہمیں تھوڑی سی تکلیف ہو، شریعت تو یہی کہتی ہے۔ شریعت اس کے لیے پہلے ہم نے بتایا 4 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہی ہے کہ تمہیں یہ پکا یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری بڑھے گی، ایسے نہیں کہ بس ایسے ہم نے سوچ لیا، تمہیں یہ پکا یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے بیماری لمبی ہو جائے گی، تمہیں یہ پکا یقین ہو کہ روزہ رکھنے سے میرے حمل کو نقصان ہوگا جو عورت ہے، اور یہ بھی پکا یقین ہو کہ میرا جو ہے مرضعہ دودھ پلانے والے بچے کو خطرہ پڑ جائے گا۔ جب تمہیں کوئی تمہارا تجربہ ہو یا تمہیں کوئی ماہر حاذق غیر فاسق مسلمان ڈاکٹر کہے، اس صورت میں ان چیزوں کو چھوڑا جا سکتا ہے، ورنہ اپنی مرضی شریعت میں نہیں چلے گی، اس وقت چلے گی جب یا تو آپ کا تجربہ ہو یا پھر کوئی مسلمان حاذق ماہر ڈاکٹر کہہ دے۔ اللہ محبوب کے صدقے سے ہمارے درس کو قبول فرمائے۔